بتائیں کہ آج راولپنڈی جوڈیشل کمپلیکس آپ تاریخ پہ آئے ہیں، ایئر وائس سے اپنے استعفیٰ دے دیا، جو لوگ آپ سے امید رکھتے تھے وہ کہاں آپ جائیں گے؟ سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے۔ نہیں ہم جی دیکھیں پروگرام جو تھا نا اس میں تو ہم ایک آدمی یا ایک فیملی یا ایک شخص یا ایک فرد کی مدد کر پاتے تھے۔ ابھی جو ہم نے عوام راج تحریک کا انیشیٹو لیا ہے اس میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اور پوری قوم کی بطور مجموعی اور بحیثیت مجموعی مدد ہوگی، اس لیے کہ ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جہاں مڈل کلاس برسر اقتدار ہو، عام لوگ جن کے مسائل ہم پروگرام میں حل کرتے تھے، اللہ کرے کہ وہ لوگ انشاءاللہ مسند اقتدار تک پہنچیں اور اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ دنیا بھر میں آپ دیکھیے مڈل کلاس رول کرتی ہے، مڈل کلاس کے لوگ پولیٹیکل پارٹیوں میں جو ہے نا وہ لیڈرشپ رول پلے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے 78 سال میں سارے امیر زادے، ایجوکیشن کالج والے، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، فیکٹریوں کے مالک، ملوں کے مالک اور کارخانوں کے مالک یہی حکمران رہے ہیں، یہی لیڈر رہے ہیں، یہی پارٹیوں کے سربراہ رہے ہیں، اور انہوں نے پارٹیوں میں کبھی جمہوریت نہیں آنے دی، کبھی کوئی انٹرنل الیکشن کا نظام نہیں بننے دیا۔ تو ہم عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی پاکستان کے لوگ بنائیں جس کے وہ مالک، کوئی آدمی یا کوئی خاندان اس پارٹی کا مالک نہ ہو۔ تو یہ اگر ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کسی کو پروگرام سرعام یا اقرار الحسن کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، رات کو آپ نے پوسٹ کی، اس کے بعد بہت سے لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھ کے جرنلزم شروع کیا، جو آپ کو دیکھنے کے بعد فیلڈ میں وہ بڑا ڈسہارٹ بھی ہو رہے ہیں کہ یار اس بندے کو ہم رول ماڈل سمجھ رہے تھے، اب وہ اگر فیلڈ سے جا رہے ہیں تو یہ بابا صاحب آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے کس نے شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے اپنے ایمبیشنز اور اس کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے جتنا کام کیا اس کو بڑی جانبداری سے کیا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی۔ آپ دیکھیے کل سے مجھے اتنی خوشی ہے کہ جو سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر مخالفت بھی رکھتے ہیں ٹویٹر پہ اور آگے پیچھے، ان سب نے بھی پروگرام سرعام کے حوالے سے اور جو ہمارا کیریئر تھا اس کے حوالے سے اچھی آراء کا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تو میں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاسی مخالفت کے باوجود جو سرعام کا سفر تھا اس کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا اور دعا بھی دی آگے کے سفر کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو جو جرنلزم ہم کرتے ہیں اس سے بہت آگے جا چکے لوگ، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک شخص جو ہے اس کے پاس اپنا ایک پلیٹ فارم موجود ہے اور لوگ بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ بہت بہترین رپورٹنگ اور بڑے کارنامے سے انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے حصے کی شمع روشن کر دی، اب باقی لوگ اپنے حصے کے دیے جلائیں۔ ہم ذرا ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ذرا ملک کی سطح پر، قومی سطح پر ایک ایسی تحریک برپا کرنی چاہیے جو پاکستان کے عام لوگوں کو اقتدار تک لائے، پاکستان کی مڈل کلاس کو جو ہے وہ ایوان وزیر اعظم تک لے کر جائے، اور پاکستان کے عام لوگ اپنی قسمت کے فیصلے خود کریں۔ اور یہ فیصلے تب عام لوگ کر سکیں گے جب سب سے پہلے پارٹی کے کارکن اپنی قسمت کے فیصلے خود کریں۔ تو یہاں کارکنوں کو ہم بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور ان پر ایک جو لیڈر یا ایک خاندان مسلط ہوتا ہے وہ کوئی بھی فیصلہ نافذ کر دیتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیاں، ان کے اندر جمہوریت آئے، پارٹیوں کے ورکر جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں، اور پھر تبھی ممکن ہوگا کہ ملک میں جمہوریت آئے اور عوام اپنے فیصلے خود کریں۔ آپ نے بطور صحافی جیسے ایک اچھا کام کیا، بہت سے لوگ جیسے آپ دیکھ کر جو رات سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آئے، تو جب آپ ایک آگے قدم بڑھے ہیں تو آپ جو صحافی لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ دیکھیں یہ ہم سب کی بطور صحافی ذمہ داری ہے۔ جو کام میں کر رہا ہوں یہ سیاست نہیں ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں نے عہد کیا کہ میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، میں نے وعدہ کیا کہ میں کبھی کسی عہدے کا یا منصب کا امیدوار نہیں ہوں گا، چاہے وہ یہ تحریک ہے، اس کے نتیجے میں بننے والی پارٹی ہے، یا ملک میں بننے والی حکومت ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سب جرنلسٹ کا یہ کام ہے لوگوں کو بتائیں کہ جن پارٹیوں کو ہم پارٹیاں سمجھتے رہے وہ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں، کوئی فرد ہوتا ہے یا کوئی خاندان ہوتا ہے اور اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ سیاسی جماعت ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ اقتدار آپ کا بھی حق ہے۔ پاکستان میں ایک مزدور کا بیٹا، ایک ریڑھی والے کی بیٹی، مڈل کلاس کے بچے، یہ بھی برسر اقتدار آ سکتے ہیں، اور یہ راستہ ہے ان کے برسر اقتدار آنے کا کہ آپ ایک ایسی جماعت بنائیے کہ اس جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہو، انٹرنل میرٹ کا ایک سسٹم موجود ہو، قابلیت کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں۔ یہاں صرف وفادار آگے آتے ہیں، چاپلوس آگے آتے ہیں، خوش آمدی آگے آتے ہیں، یا رشتہ دار آگے آتے ہیں۔ مڈل کلاس کے نوجوانوں یا لوگوں کے آگے آنے کا کیا راستہ ہے اگر اللہ نے ان کو قابلیت یا صلاحیت دے رکھی ہے؟ تو وہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے عوام راج تحریک کہ پاکستان کے جو مڈل کلاس نوجوان ہیں ان کے پاس برابر کا موقع ہو کہ وہ بھی وڈیرے کے بیٹے کے مقابلے میں الیکشن لڑیں، اور اگر قابلیت رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں اور میرٹ پر پورا اترتے ہیں تو بھی پارٹی کے چیئرمین بن سکیں اور ملک کے وزیر اعظم بن سکیں۔ تو یہ انشاءاللہ عوام راج تحریک۔ ایک بات یہ بتائیں کہ جو اس کیس میں حق خطیب تھے وہ ایک دن بھی عدالت میں نہیں آئے، آپ نے کہا تھا کہ میں عدالت میں بلواؤں گا، جی ایسا ہی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کو انصاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا جی کرتے ہیں بالکل، نمبر بھی لے لیجیے گا۔ انصاف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا جی، تو کوشش تو اور امید تو ہم سب کو یہی ہے، لیکن آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ وہ فراڈیا، وہ جعل ساز، وہ جھوٹا،
جس نے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی جانیں لی، اور ہم نے ایویڈنس کے ساتھ دکھایا، جو اسلام کے نام پہ دھوکے بازی کرتا تھا، آنکھوں سے چینیں نکالنے کی اور منہ سے کیلیں نکالنے کی، جس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ہم نے نیب کو، ایف بی آر کو، پتہ نہیں کون کون سے اداروں کو اپلیکیشن دی کہ پوچھو تو صحیح کہ بھائی کدھر سے آ رہے ہیں پیسے اس کے پاس، اس کی یہ لینڈ کروزر ہے، اس کی یہ گاڑیاں، اس کے جو اثاثہ جات ہیں. لیکن کسی ادارے نے آج تک ایک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی اس ملک میں. اتنا طاقتور ہے. اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان ایک علماء کانفرنس کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ فراڈیا جس کو ایک آیت نہیں آتی، وہ جعل ساز، وہ دھوکے باز جو نماز تک نہیں سنا سکتا آج تک، وہ جس نے 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ان 15-20 سالوں میں اس کے منہ سے ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی، اس کے منہ سے ہم نے کوئی ایک آیت مبارکہ نہیں سنی. جس آدمی کو لفظ ادا کرنے نہیں آتے، جو دین کا مذاق بنا رہا ہے دنیا بھر میں، تو اس فراڈیے کو علماء مشائخ کانفرنس میں آرمی چیف کی موجودگی میں سب سے پہلی سیٹ میں بٹھایا گیا. تو اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگا لیں. تو آج تک نہ اس پہ کوئی ایف آئی آر ہم بڑی کوشش کے باوجود کروا سکے، نہ اس سے کوئی انکوائری انیشیٹ کروا سکے. اس نے ہمارے خلاف بغیر، مجھے کوئی اللہ کی ذات جانتی ہے، میں خدا کو گواہ بنا کہتا ہوں، مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا، اور یک طرفہ ایف آئی اے کی کارروائی شروع ہو گئی ہمارے اگینسٹ. ہم ہر ڈیٹ پہ آ رہے ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں. ہم یہاں موجود ہوتے ہیں کبھی لاہور سے، کبھی کراچی سے، رمضان میں بھی آئے ہیں، رمضان. لیکن شف جو ہے، چونکہ وہ شو سرکار ہے، شف اس لیے کہ وہ بڑی شف کا آدمی ہے. اس ملک کی وہ اویلیبلٹی جی ان کی، وہ کل سیدہ میں اویلیبل ہوتے ہیں، اس وجہ سے آج ان کی تاریخ رکھی گئی ہے. تو اب ان کو یہ استثنا ہے کہ وہ تشریف نہ لائیں لیکن ویڈیو کال پہ آ جائیں. وہ ویڈیو کال پہ بھی حاضری نہیں لگواتے، ویڈیو کال بھی نہیں نہیں آپ جانتے ہیں چکر والی ان کی ویڈیو کال پہ اٹینڈنس نہیں لگتی. تو آج بھی ہم آئے ہیں لاہور سے چل کے، اور آج بھی یہی ہوا کہ ہم موجود ہیں، اور نہ وہ ان کے وکیل بغیر اگلی تاریخ لینے کے لیے. تو اللہ مالک ہے سر، ہمارا آنا پروردگار کی بارگاہ میں ہمارا ایک ایک قدم کاؤنٹ ہو رہا ہے. یہ عدالتیں ناانصافی کر سکتی ہیں، یہ دنیا ناانصافی کر سکتی ہے. ہمیں اللہ کے عدل اور اس کے انصاف پر کامل یقین ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ یقین رکھیے کہ شف جو ہے، یہاں پہ دھمکی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے، آپ اکیلے کیوں آ جاتے ہیں یہ بتائیں. اللہ مالک ہے جی. وہ آج سے آپ اکیلے آتے ہیں، میں کئی بار نہیں کوئی بات نہیں. میں ہمیشہ سے، ہم نے سرعام میں کیسے مافیا سے پنگا نہیں لیا، کیسے 2 نمبر لوگوں کو اور گینگز کو ایکسپوز نہیں کیا. خاتون والا کیس ہے لاسٹ ٹائم آپ نے وہ کیا، یہاں پہ ایگزیکٹلی مجھے لگتا ہے کہ بس آپ لوگوں کی دعائیں سیکورٹی گارڈ ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں جو ہے نا وہی سیکورٹی ہیں، اور اللہ کی مدد شامل حال ہے. دعا کرتے رہیں.